الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ اور لوگوں میں سے اہل خیر میں سے اہل صلاح میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ میرے محترم دوستو، انسان اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بیچتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی جان کو کھپانا، خرچ کرنا۔ اس کی مثال جیسے ابھی آپ صبح بستر سے اٹھ کر آئے ہیں، سردی کا موسم ہے، وضو کیا اور وضو کر کے آپ چل کر آئے ہیں، مسجد تک آئے ہیں، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ نے اپنی جان کو خرچ کیا ہے۔ اب آپ نے اپنی جان کو جو خرچ کیا ہے، یہ اپنی جان کو آپ بیچ رہے ہیں۔ اب بیچ رہے ہیں، بائے ہیں آپ، اور خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ روزے رکھتے ہیں، آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، چاہے دن چھوٹے ہوں چاہے دن بڑے ہوں، سردی کا موسم ہو گرمی کا موسم ہو، تو روزے رکھنا بھی، یہ بھی آدمی اپنی جان کو بیچ رہا ہوتا ہے، کھپا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حج ہے، عبادت بدنی بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے، وہاں پر آدمی اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور اسی طریقے سے اپنی جان بھی خرچ کرتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ اپنی جان کو بیچ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جہاد ہے، جہاد کے اندر دونوں مال بھی اور جان بھی، وہاں پر بھی آپ اپنی جان کو بیچ رہے ہیں۔ اور خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عوض کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اشترا خرید لیا ہے مؤمنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جنت ملے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی جان کو کھپانا پڑے گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر لڑتے رہتے ہیں، فیقتلون کافروں کو مارتے ہیں، یقتلون شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، یہ سچا وعدہ تورات میں بھی موجود، انجیل میں بھی موجود اور قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جو لوگ بھی اپنی جانوں کو خرچ کریں گے، جہاد کریں گے، نماز ادا کریں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، اللہ کا سچا وعدہ ہے تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ ان کو عوض عطا فرمائیں گے۔ عوض بدلہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا، یہ تو بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا تو دکھاؤ جو زیادہ عہد کو پورا کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، پس تم خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا، یعنی یہ تمہاری جانیں بھی، جو کچھ تمہارے پاس مال ہے یہ فانی ہے، جان بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، مال بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، اللہ تعالیٰ اس فانی چیز کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، جنت عطا فرما رہے ہیں، اس سودے پر تم خوش ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، خوش ہو جاؤ تم اس بے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ صف کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو ہم تمہیں ایسی تجارت نہ بتائیں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ وہ تجارت نفع مند تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، شہنشاہیت میں بھی، خالقیت میں بھی، ربوبیت میں بھی، مالکیت میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔
فرمایا اللہ کے رسول کو آخری رسول مانو کہ وہ آخری رسول ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، جی آپ کو آخری نبی مانو، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں سب پر ایمان لاؤ اور اس ایمان کے اوپر ثابت قدم رہو، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور فرمایا کہ جہاد کرو تم اپنے مالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور جانوں کو بھی خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ نفع مند تجارت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی تجارت کو بھی بیان کیا، فرمایا کہ منافقین نے بھی تجارت کی ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، ان کی تجارت نفع مند نہیں ہوئی، ان کی تجارت خسارے کے اندر گئی، اور وہ لوگ ہدایت پانے والے بھی نہیں تھے، راہ پانے والے بھی نہیں تھے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اپنی جانوں کو ہماری رضا کی خاطر بیچ دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، اپنی جان کو کھپا دیتے ہیں۔ ایک ہے میرے محترم دوستو، اگر ہم عبادت نہیں کریں گے، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، تو یہ جو میری جان ہے، آپ کی جان ہے، یہ فانی ہے، ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بالآخر ہر ایک کو موت نے بالکل موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی اس جان سے فائدہ اٹھائیں، نماز بھی پڑھ لیں، روزہ بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں اور بھی حقوق ادا کریں، تو اس کے بدلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جنت لے سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آدمی اپنے آپ کو ذرا دیکھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے کہ آیا آخرت میں میرا شمار اہل جنت میں سے ہوگا یا اہل جہنم میں سے ہوگا؟ وہ کیسے آدمی اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے؟ فرمایا کہ آدمی اپنی ذات کے اوپر نظر دوڑائے، اگر وہ اعمال کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، تو اس کو ذرا تسلی کرنی چاہیے کہ واقعی یہ سیدھے نہج پہ جا رہا ہے، سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تو حج بھی ادا کر رہا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہے اور حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ آدمی کامیابی کی طرف جا رہا ہے، سیدھا راستے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کر رہا ہے اور ایسے زندگی گزار رہا ہے، ایسے افعال کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ راستہ تو سیدھا راستہ کون سا تھا اور میں نے کون سا راستہ اختیار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، ان کے لیے بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ موجود ہے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، اللہ سے زیادہ کوئی عہد کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اپنے اس سودے پر تم خوش ہو جاؤ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بھی بیان کر دی ہیں کہ یہ وہ کون لوگ ہیں، خوش قسمت کون؟ فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے ہیں، اگر کبھی خطا ہو گئی تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ مجھ سے خطا ہو گئی، میں قصوروار بندہ ہوں، اپنی رحمت سے میرے اس خطا کو معاف فرما دے۔ پہلی صفت التائبون، توبہ کرنے والے ہیں، جب بھی خطا ہو جائے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، آپ نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک ہے آدمی گناہ بھی کرے توبہ نہ کرے، یہ بہترین نہیں ہے، بہترین وہ ہے کہ گناہ ہو گیا فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی، انکساری کی۔ تو فرمایا پہلی صفت یہ ہے التائبون، کہ اگر ان سے کبھی جان کر یا بھول کر آمدن سہون غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کر لیتے ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں۔ التائبون العابدون، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں،
قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی نیکی نہ ہو جو ہم سے باقی رہ جائے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا پیٹ کبھی نیکیوں سے نہیں بھرتا یہاں تک کہ اس کے پاس موت نہ آ جائے۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن کا پیٹ نیکیوں سے نہیں بھرتا ہے۔ مومن یہ چاہتا ہے یہ نیکی بھی کر لوں، یہ نیکی بھی کر لوں۔ تو آج میرے پاس، آپ کے پاس وقت ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ سبحان اللہ، کیسے مہربان ہے؟ دیکھو میرے اعمال اور آپ کے اعمال یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوتے ہیں اور ان میں دوام بھی نہیں ہوتا، آج کیا تو پھر کل چھوٹ گیا، کل کیا تو پرسوں چھوٹ گیا، تو ان اعمال میں انقطاع ہے، مسلسل نہیں ہے۔ لیکن ان کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما رہے ہیں اس کی نعمتیں کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ رؤوف۔ اور اسی طریقے سے دیکھو ایک آدمی، اس نے 100 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کفر کے اندر پڑا رہا، شرک کے اندر پڑا رہا، توحید پر نہیں آیا، لیکن آخر میں جب اس کو سوچ آئی، اب وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ جو ہے نعمتیں بھی اللہ کی دی ہوئی، رزق بھی اللہ کا دیا ہوا، ان فانی چیزوں کے بدلے میں اللہ تعالی ہم سے یہ فانی چیزیں خرید کر محض اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، جنت ہمیشہ کی نعمتیں۔ یہ ہیں اللہ تعالی رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ تبریز گل کی والدہ محترمہ، والد محترم بیمار ہیں، ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان یا اللہ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی کامل بخشش فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرما، ان کی مدد و نصرت فرما، بالخصوص یا اللہ فلسطین کے مسلمان، ان کی مدد و نصرت فرما، ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی رضا کے لیے یا اللہ جان مال سب کچھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر۔